آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سود جائز ہو گیا. اب خوب سود کھاؤ، دو اور خوب لو، لوگوں سے سود لو بھی اور دو بھی، اور جتنے ناجائز معاملات ہیں عقود فاسدہ وہ سب جائز ہو گئے وہاں. یہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. یہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے یہ قطعاً غلط ذہن بنا ہوا ہے، قطعاً غلط ذہن بنا ہوا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، اس حدیث سے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے. مکی دور ہے، ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت فرما کر مدینہ نہیں آئے. مکی دور میں جزیرت العرب کے پڑوس میں دو حکومتیں تھیں. ایک تھی ایران کی حکومت، یہ مجوسیوں کی حکومت تھی، اور ایک تھی رومن ایمپائر، یہ کرسچنوں کی عیسائیوں کی حکومت تھی. ایرانی آگ کو پوجتے تھے، جیسے مکہ کے مشرکین مورتیوں کو، پتھروں کو پوجتے تھے، یہ ایران کے لوگ آگ کو پوجتے تھے. اور یہ رومن امپائر والے کرسچن تھے، اور مسلمان جیسے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسول کو مانتے تھے، آسمانی کتاب کو مانتے تھے، یہ عیسائی بھی یہ تینوں چیزیں مانتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اگرچہ وہ ماننا کیسا بھی ہے لیکن مانتے ہیں. اس لیے جب ان دو حکومتوں میں لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی میں اتفاق کی بات تھی کہ سپر پاور رومن ایمپائر تھا، اس زمانے کا سپر پاور رومن ایمپائر تھا، اور ایرانی حکومت اس کے سامنے بہت بڑی حکومت نہیں تھی، اچھی خاصی حکومت تھی، لیکن سپر پاور سے ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں تھی. لیکن پھر بھی ان دونوں کی ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ایران جیت گیا، اور جیت کر کے اس نے ایک بہت بڑا علاقہ، زمین کا، ملک کا قبضہ کر لیا. جب یہ واقعہ جزیرت العرب کے پڑوس میں پیش آیا تو مکہ میں مشرکوں نے بغلیں بجائی، دیکھو ہماری پارٹی جیتی، دیکھو ہماری پارٹی جیتی. کیوں؟ ایرانی وہ آگ پوجنے والے ہیں، مکہ کے مشرکین مورتی پوجنے والے ہیں، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، تو انہوں نے اس کو اپنی پارٹی کہا، دیکھو ہماری پارٹی جیتی. اور مسلمانوں کا منہ چڑھایا کہ تمہاری پارٹی یعنی رومن ایمپائر یعنی اہل کتاب دیکھو ہارے، تمہاری پارٹی ہاری. حالانکہ مسلمانوں کو ایرانیوں سے کیا لینا ہے، رومیوں سے کیا لینا ہے، وہ پڑوسی حکومت ہے، یہ جیتے تو ہمارا کیا، وہ جیتے تو ہمارا کیا. لیکن وہ یہاں جو مکہ میں اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ اسلام اور کفر کی لڑائی وہاں تک جاتی. ہمارے انڈیا میں ہم روز اس کے تماشے دیکھتے ہیں، دنیا میں کھیل ہوتے رہتے ہیں. کھیل اسلام میں ناجائز، ایک لغو چیز. مگر اگر پاکستان کی ٹیم ہار جائے تو ہندو ٹوکرے بھر بھر کے مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے. ارے پاکستان کی ٹیم ہار گئی، تمہیں کیا ملا؟ مسلمانوں کا منہ چڑھانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری پارٹی ہاری. اور پاکستان کی ٹیم جیت جائے تو مسلمان دکان کی دکان لٹا دیتا ہے مٹھائی کی. ارے بھی پاکستان کی ٹیم جیتی، تمہارا کیا ہے، تمہارے ملک کی تھوڑی نہیں. وہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے. پاکستان کی ٹیم ہارے گی یا جیتی تمہارے. اسی طریقے سے مکے کی میں جو ہماری تمہاری لڑائی ہو رہی، اس میں بھی ہم جیتیں گے، تم ہارو گے. نیک فالی اور بد فالی، انہوں نے نیک فالی لی کہ مکہ میں بھی ہم جیتیں گے. جب یہ مسلمانوں کے چاروں طرف سے مسلمانوں کے منہ چڑھائے گئے اور تانے کسے گئے، پھپتیاں کسی گئی، تو قرآن کریم میں سورہ روم کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی. الف لام میم غلبت الروم
فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. قرآن نے کہا الف لام میم، جزیرۃ العرب کے بالکل نیئرسٹ کنٹری میں روم ہارے ہیں، مگر فیوچر میں یہ روم والے جیتیں گے اور چند سالوں میں جیتیں گے. فی بضع سنین، پہلے بھی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بعد میں بھی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلے ہارے ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہارے ہیں، بعد میں جیتیں گے وہ بھی اللہ کے فیصلے سے جیتیں گے. ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہے مدد کریں، وہ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں. یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو ڈھارس بندی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مکہ کے چوٹی کے لیڈر تھے مشرکین، ان کو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ان کو جا کر ان سے گفتگو کی کہ ہماری پارٹی چلو مان لیا کہ ہار گئی ہے، مگر فیوچر میں جیت جائے گی، تمہاری پارٹی ہارے گی. تو اس نے کہا اے دلی ہنوز دورست، ابھی دلی بہت دور ہے، اتنی تو جوت بجا ہے، مار کھائی ہے، سارا ملک تو ایران نے قبضہ کر لیا ہے، اور ابھی تم خواب دیکھ رہے ہو کہ آئندہ روم جیتے گا. ہیہات ہیہات، بہت دور ہے روم کا جتنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لگاؤ شرط. تو شرط یہ لگی کہ آئندہ 3 سال کے اندر روم جیتے گا. اگر 3 سال کے اندر روم جیت جائے تو مشرکین 30 بکریاں حضرت ابو بکر کو دیں گے، اور اگر آئندہ 3 سال کے اندر روم والے نہ جیتیں تو حضرت ابو بکر 30 بکریاں مشرکین کو دیں گے. دیکھو آمنے سامنے شرط ہوئی. یہ جگار ہے، سٹا ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے، مسئلہ جانتے ہی نہیں آپ حضرات. ایک طرف کی شرط جائز ہے، لیکن آمنے سامنے شرط ہو جائے یہ جگار اور سٹا ہو گیا، یہ حرام ہے. 2 آدمی ہیں، ان کا دوڑو وہ دروازے پر، جو اگر میں پہلے پہنچ گیا تو تم مجھے 10 روپے دیجیے، اور تم پہلے پہنچ گئے تو کوئی بات نہیں، یہ جائز ہے. ایک طرف کی شرط جائز ہے. لیکن اگر کہیں کہ میں پہلے پہنچ گیا تو تم مجھے 10 دیجیے، اور تم پہلے پہنچے تو میں تمہیں 10 دوں گا، یہ جگار اور سٹا ہو گیا. 2 طرف کی شرط آ گئی، جگار اور سٹا ہو گیا اور ناجائز ہو گیا. یہاں 2 طرف کی شرط لگی ہے. کیوں؟ یہ اسلام کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے، اس وقت یہ چیز ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. تو شرط یہ لگی کہ آئندہ 3 سال میں اگر روم والے جیت گئے تو مکہ والے 30 بکریاں حضرت ابو بکر کو دیں گے، اور روم والے نہ جیتے تو حضرت ابو بکر 30 بکریاں ان کو دیں گے. حضرت پنکھا چل سکتا ہے نا؟ آپ کو یہاں گرمی لگنے لگی ہے. بس اب یہ پنکھے چل رہے ہیں، اسے یہ کافی ہو جائیں گے. آگ پھٹ جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میری ان کے ساتھ ایسی شرطی ہو گئی. تو حضور نے ان سے کہا کہ بھئی تم نے یہ جو 3 سال والی بات ہے یہ کہاں سے متعین کر دی؟ تمہارے پاس کچھ وحی آئی کہ 3 سال میں ایسا ہو جائے گا؟ قرآن کریم میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے، لفظ ہے وہ بضع سنین، اور بضع کا لفظ عربی میں 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے. 3 بھی بدون ہے، 4 بھی بدون ہے، 5 بھی بدون ہے، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی. 9 تک بدون بولا جاتا ہے. 10 پر بدون نہیں بولا جائے گا، 2 پر بدون نہیں بولا جائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدع لفظ میں جو کم سے کم 3 تھا وہ 3 لے کر انہوں نے معاہدہ کر دیا.
لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے تو اللہ کی مراد 3 ہو سکتا ہے 3 سال میں جیتے ہیں، 4 سال میں جیتے ہیں، 5 سال میں جیتے ہیں، 6 سال میں جیتے ہیں، 7 سال میں جیتے ہیں، 8 سال میں جیتے ہیں، 9 سال میں جیتے ہیں۔ 9 سال میں یقیناً جیتنا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کہ 3 سے لے کر 9 سال تک تو ہر عدد پاسبل ہے، کسی بھی سال میں جیت سکتے ہیں، تم نے 3 کا عدد کیوں مقرر کر دیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ یہ غلطی ہوئی مجھ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر تشریف لے گئے ان مشرکین کے پاس اور ان سے کہا بھئی معاملہ دوبارہ کرنا ہے۔ کیا معاملہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم فیوچر میں پھر ایران اور روم کی جنگ ہوگی اور روم جیتے گا، اور جو علاقہ ایران نے قبضہ کر لیا ہے وہ سارا روم والے واپس لیں گے اور کچھ زائد قبضہ کریں گے، مگر 9 سال میں یہ واقعہ ہوگا، 3 کے بجائے 9 سال۔ اور 9 سال میں اگر یہ واقعہ اگر ہو جائے تو تمہیں 100 بکریاں مجھے دینی پڑیں گی، اور 9 سال میں نہ ہو تو 100 بکریاں میں تمہیں دوں گا۔ اب وہ 30 بکریوں کی 100 بکریاں کر دی انہوں نے۔ تو جب 30 کی 100 بکریاں ہو گئی تو ٹکٹ کی قیمت بڑھ گئی، تو مشرکین تیار ہو گئے اور معاملہ اب یوں ہو گیا کہ آج یہ سودا ہو رہا ہے، اس وقت سے لے کر کے 9 سال پورے ہونے تک روم جیتے گا، اگر جیت جائے گا تو مکہ والے 100 بکریاں دیں گے، اور روم نہیں جیتے گا، لڑائی ہوئی نہیں تو روم کہاں سے جیتے گا؟ یا لڑائی ہوئی مگر روم نہیں جیت سکا تو حضرت ابو بکر 100 بکریاں ان کو دیں گے۔ یہ معاملہ ہو کر کے بات ختم ہو گئی، زمانہ آگے بڑھا، سال پر سال گزرتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اور حضرت ابو بکر سب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے۔ مدینہ جانے کے بعد بھی 1 سال گزر گیا، 1 سال گزرنے کے بعد دوسرا سال شروع ہوا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں یعنی سن 2 ہجری کے رمضان شریف میں جنگ بدر ہوئی۔ سن 2 ہجری کا جو رمضان شریف ہے اس میں جنگ بدر ہوئی ہے، اور رمضان کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے ارشاد عطا فرمائی۔ اور رمضان کے روزے کب شروع ہوئے ہیں؟ سن 2 ہجری کی شعبان کی 10 تاریخ کو وحی آئی ہے کہ رمضان کے روزے فرض۔ اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، بلکہ عاشورے کا روزہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں سن 2 ہجری کی شعبان کے مہینے میں 10 تاریخ کو وحی آئی۔ تو اب یہ شعبان کے 20 دن گزرنے کے بعد جو رمضان آیا ہے، یہ رمضان پہلا رمضان ہے جس میں حضور نے اور مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں۔ یہی پہلا رمضان ہے، اسی رمضان میں جنگ بدر لڑی گئی ہے، اور جس وقت جنگ بدر لڑی گئی تھی اس وقت لوگوں نے، حضور نے اور صحابہ نے روزے رکھنے بند کر دیے تھے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جس جنگ شروع ہوگی تو روزے بند کر دیے جائیں گے، چاہے رمضان کے روزے ہوں تب بھی روزے بند کر دیے جائیں گے۔ ادھر تو یہ جنگ ہو رہی ہے مکہ والوں میں اور مسلمانوں کے درمیان میں، بدر میں جنگ ہو رہی ہے، ادھر جنگ ہو رہی ہے روم اور ایران کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے پڑوس میں، اور یہ 7واں سال ہے، وہ جو شرط لگی تھی وہاں سے یہ 7واں سال ہے۔ ادھر تو بدر کے میدان میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور ادھر رومی کامیاب ہو گئے، تو مسلمانوں کی خوشی 2 چند ہو گئی۔ ادھر ہم خود کامیاب ہو گئے، ادھر وہ جو ہماری پارٹی کے کہلاتے تھے وہ کامیاب ہو گئے، اور مکہ کے مشرکین کو 2 طرف سے جوت پڑا، ایک تو وہ خود بھی ہارے اور ایک ان کی پارٹی وہاں ہاری۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو مکہ والوں نے شرط کے مطابق 100 بکریاں مکہ سے مدینہ بھیجی۔ کیا مسلمانوں کی اور مکہ والوں کی تو لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی میں مکہ والوں کو کیا ضرورت پڑی بکریاں بھیجنے کی؟ بلے مارکیٹنگ کا مدار بڑی دیانتداری پر ہوتا ہے،
دنیا میں جو بلیک مارکیٹنگ ہے وہ بڑی دیانتداری سے ہوتی ہے، یعنی جو بدماشیاں ہیں وہ پوری دیانتداری سے بدماشیاں ہوتی ہیں۔ تو مکہ والوں نے وہاں سے 100 بکریاں باقاعدہ مدینہ بھیجی۔ جب یہ مدینہ 100 بکریاں آئی ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بکریاں میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اسے صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے وہ ساری بکریاں غریبوں کو دے دی، خود اسے استعمال نہیں کی۔ دیکھو یہ سود کے قبیل کا مال ہے، معاملہ مکہ میں ہوا ہے، اور مکہ ابھی دارالحرب ہے، دارالکفر ہے، غیر اسلامی ملک ہے، وہاں کا معاملہ ہوا ہے، وہاں سے یہ بکریاں آئی ہیں، مگر حضور نے یہ بکریاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ فرمایا اسے صدقہ کر دو، اور حضرت صدیق اکبر نے وہ ساری بکریاں صدقہ کر دی۔ یہ حدیث شریف ہے، اور حدیث کی سبھی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالحرب میں ہم غیر مسلموں سے سود لے سکتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ دیکھو یہ تو میں نے مثال وہی دی کہ دارالحرب مکہ دارالحرب ہے، وہاں کے مشرکین جو غیر مسلم ہیں ان سے حضرت ابو بکر نے لیا، اس کے باوجود حضور نے ان بکریوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، اسے صدقہ کروائی۔ معلوم ہے کہ دارالحرب کے غیر مسلموں سے بھی سود لینے کی کوئی جواز نہیں، اور جب لینے کا جواز نہیں تو دینے کا جواز کہاں سے ہو جائے گا؟ لینے میں تو ہمیں طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، جب لینے میں جو ہمیں طاقت اور انرجی ملتی ہے وہ جائز نہیں ہے، تو ہم سود غیر مسلموں کو دیں گے، وہ تو اپنے پیروں پر کلاڑی ماریں گے، اپنے آپ کا ستیہ ناش کریں گے، اپنے آپ کو کمزور کریں گے، وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا دونوں مسئلے آ گئے کہ دارالحرب میں نہ سود دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے، اور یہ جو لوگوں میں غلط فہمی ہے وہ ایک غلط فہمی ہے۔